والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى: قال ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم علیہ السلام، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، جان کی بھی اور وطن کی، مال کی، بیٹے کی. ساری عمر قربانیاں دیتے رہے، مجاہدے کاٹتے رہے. پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائیں. اللہ کے راستے میں دکھ تکلیف کا اٹھانا یا خرچ کرنا، قربانی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ پاک اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوم نے، وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا. اللہ پاک نے وہاں سے بچا لیا. اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن حق کو نہیں چھوڑا. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت
وہاں کرشمہ بھی دکھایا کہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، لیکن اس کے باوجود قوم نہ مانی۔ وقت کا بادشاہ مخالف ہی رہا۔ ایک عالم دین مفتی صاحب وہ بیان فرما رہے تھے کہ بادشاہ نے کہا اس کی بات ہی نہ سنو، لیکن اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہدایت ہے، اور جو طالب ہوتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے لباس بھی بھیج دیا جنت سے اور خوراک کا سامان بھی بھیج دیا۔ تو نمرود کی لڑکی کہیں محل سے دور سے کہیں دیکھ رہی تھی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بشتی زیور میں بھی ہے، ساتھ میں حصہ میں، اور علماء نے بھی لکھا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں رہی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ تو اس کو دعوت دی کہ تم بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ پاک تجھے بھی بچا لیں گے۔ تو وہ ایمان لے آئی۔ بادشاہ بھی نہ مانا، قوم بھی نہ مانی۔ جو آگ میں ڈالنے والے تھے اللہ پاک نے انہی کے گھر میں کلمہ پڑھوا دیا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب نکلے ٹھیک ٹھاک، اب حجت تمام ہو گئی، دعوت دے دی، سمجھایا، اور انہوں نے اللہ کی قدرت بھی دیکھ لی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی دیکھ لیا، پھر بھی نہ مانے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو ملک شام میں چلے گئے، لیکن پھر اللہ سے مانگا کہ یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، ایک نیک بیٹا بھی عطا فرما دے۔ جان کی بھی قربانی ہوئی اور وطن کو بھی قربان کر دیا، ہجرت فرما گئے۔ اب بیٹا اللہ سے مانگا کہ اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک سے اولاد مانگنی چاہیے نیک، اور نیک بننے کے لیے اولاد کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ میری اولاد نیک ہو، لیکن دعا نہیں کرتے، ان کو ناراض تو ہوتے رہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ سمجھانا بھی چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، اور ڈانٹ ٹپٹ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر وقت بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ تو بہرحال دعا مانگی اللہ سے ایسی کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ کسی آدمی نے کہا کسی عالم دین سے، بزرگ سے، کہ دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، عالم ہو۔ فرمایا نہیں، دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے۔
عالم ہو، نیک ہو۔ صرف عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اور کتنے عالم ایسے ہوئے ہیں علم بہت بڑا ہے لیکن گمراہ ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو شیطان جو ہے وہ بادل بن کر سر پہ آ گیا، تو آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، نماز معاف، روزہ معاف تیرا ہو گیا، تو نے بڑی عبادت کی ہے، اب جو مرضی ہے کرو۔ تو شیخ صاحب نے سوچا بس نماز نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف ہوئی، نہ صحابہ کرام کو، نہ اہل بیت کو، نہ ائمہ کو، یہ شیطان ہے۔ تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر دوسرا حملہ کیا شیطان نے، کہنے لگا تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا ظالم، اگر علم بچاتا ہوتا تو بچ جاتا، میرے مولا نے مجھے بچایا ہے تیرے شر سے، تو کوئی چھوٹا عالم تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر 3 عین تو تھے، چوتھا عین نہیں تھا، تو اس کا عین غین ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا بات؟ فرمایا عالم تھا، یہ بھی عین تھا، عارف بھی تھا، کہ جب اللہ پاک نے دھدکارا اور کہنے لگا عمر دے دیجئے ایک لمبی قیامت تک، یہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ پاک اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ عارف بھی تھا، مانگ لیا اللہ سے کہ عمر قیامت تک دے، اللہ پاک نے دے دی۔ عابد بھی تھا، 8 لاکھ سال عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر، اور اتنی عبادت کی فرشتوں کے ساتھ ملا جا۔ تو عابد والا بھی عین تھا، تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھا عین عاشق والے نہیں تھا، وہ عین اس کے اندر نہیں تھا تو اس کا عین غین ہو گیا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اسجدو، تو اسی وقت سجدہ، عاشق ہوتا تو فوراً سجدہ کر لیتا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن آگے سے دلیلیں دینے لگا اور باتیں کرنے لگا، تو عین غین ہو گیا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے مولا نے مجھے بچا لیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے، اور خود اس کے معنی بھی بتا دیے امت کو، کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ گناہوں سے میں نہیں بچتا، میرا مولا مجھے بچاتا ہے۔ نیکی میں نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں۔ تو کہیں شیطان کہے نا کہ بڑی نماز پڑھ لی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اتنا ذکر کیا ہے، فلاں عبادت اتنی کی ہے، تو فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ گناہ سے میں نہیں بچا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، نیکی میں نے نہیں کی، اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے، پھر اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے تو نے بھی تو کچھ کیا ہے نا، چارپائی کو چھوڑا ہے، صبح وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کی تعریف فرماتے ہیں، نہیں تو نے بھی کچھ کیا ہے۔ ایسا بھی وقت آیا کہ شیخ صاحب کے پاس شیطان ایک وقت آیا کہ بادل سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، بھئی ڈاکہ وہاں بھی کوئی مارتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہو، تو بڑے بڑے لوگوں پہ بھی یہ ان کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش تو اس نے کی ہے۔ تو بادل سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، سونے کا گلاس، اس میں پانی، عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی ہے، جنت سے پانی بھیجا گیا ہے، تو پانی پی لو۔ تو شیخ صاحب نے دیکھا سونے کا گلاس، تو فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا نے سونے کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، تو جنت سے لایا ہوں، یہ پانی جنت سے آیا ہے۔ فرمایا جب میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو پھر وہاں پی لوں گا۔ تو ایسے پھر بھی حملہ کیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا نہیں، میرے مولا نے مجھے بچایا ہے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی ماننے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ درد دل سے کرنے والا اللہ بناتے۔ وہ یہاں ہوتا ہے درس نا عصر کے بعد، ہمیں آج اس کی قیمت کا نہیں پتہ، ہم تو بھاگ جاتے، چلو کیا ہے یہاں حدیثیں ہی پڑھنی ہے، اس دولت کا کسی کو کیا پتہ کہ علم والی دولت کتنی قیمتی دولت ہے۔ بعض دفعہ آدمی فارغ بھی ہوتا ہے، نہیں بیٹھتا، شیطان کہتا ہے وہ فلاں کام رہتا ہے، چلو وہ بھگا دیتا ہے۔ لیکن مبارک ہیں یہ لوگ جو بیٹھ کے سن لیتے ہیں، اللہ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور اللہ پاک باقیوں کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ان کی برکت سے میں بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں، اور کوئی بیر سے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اکا دکا، کوئی دو چار بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ دریا جاری ہو تو گزرنے والا کچلو بھاری لیتا ہے جو پیاسا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جاری ہے، اور بیر سے لوگ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو کلام سے ایک بابا یہاں بیٹھتے تھے، وہ جانتے ہیں یہاں، تو اس وقت حدیثیں چل رہی تھی کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ حدیثیں پڑھی جا رہی تھی، بیان ہو رہی، لوہے کی انگوٹھی نہیں پہننی، اور اسی طرح پیتل کی نہیں پہننی، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ حدیثیں کچھ پڑھی جا رہی تھی، بیان ہو رہی تھی کہ اگر پہننی ہو تو اس کا ایک وزن ہے، چاندی کی پہن لے۔ تو بابا جی کچھ دنوں کے بعد مجھے بتانے لگے، استاد جی مجھے نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ صحیح بات ہے استاد جی، میں نے 2-3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، میں نے وہ حدیثیں سنی ہیں، اسی دن سے میں نے اتار دی۔
تو عمل کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، پتہ چلتا گیا اور فوراً عمل کیا۔ تو حضرت نے بھی جواب دیا کہ نہیں، میرے مولا نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، صحیح پڑھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ قربانی کا موقع آ گیا ہے، میرے اندر طاقت نہیں بھی پھر بھی دینے کی توفیق دے دے۔ اگر واجب نہ بھی ہو قربانی پھر بھی نفلی آدمی دے سکتا ہے۔ اللہ سے آدمی مانگتا رہے اور نیکی کر لے تو اس پر اللہ کو شکر ادا کرے کہ الحمدللہ، اور پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے، خامی رہ گئی ہے، جو اس میں صحیح مجھ سے عمل نہیں ہو سکا، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک سے آدمی مانگے۔ تو ان بزرگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا، بات یہ سمجھائی کہ عالم بیٹے کی دعا نہیں، صالح بیٹے مانگے، نیک بیٹا مانگ، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ جب نیک ہوگی تو عالم علم خود حاصل کرے گی، عالم بھی بنیں گے، نہیں تو علماء کی قدر کرنے والے بنیں گے، علماء کے جوتے اٹھانے والے بنیں گے، ان کے حلقہ احباب میں داخل ہوں گے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو عالم بھی ہو لیکن صالح ہو، اے اللہ نیک بنا دے میری اولاد کو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایسا بیٹا دے دے، مطلب یہ جو تیرا بھی فرما بردار ہو، نیک ہو، میرا بھی فرما بردار ہو۔ جو نیک ہوتا ہے اپنے والدین کی بھی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ لمبی بات، پھر قربانی کا حکم آ گیا کہ جو بیٹا نیک مانگا تھا، حکم آ گیا کہ اس کو قربان کرو، میرے راستے میں قربانی دو۔ اللہ پاک نے سبق دنیا والوں کو دینا تھا، تو بیٹے کو اپنا خواب سنایا، خواب میں حکم ہوا۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب دیکھا نا کہ خواب میں میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو، تو صبح قربانیاں دیں، مینڈے ذبح کیے اور جانور ذبح کیے۔ پھر دوسرے دن دیکھا، پھر دیکھا، سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب آپ کے ساتھ دوڑنے والے تھے، اور وہ تو اور ہی زیادہ، جب باپ کے ساتھ بیٹا اس عمر میں دوڑتا ہے، آگے پیچھے چلتا ہے، تو زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ نیک بنائے۔ وہ ایک آدمی کا ایک ہی بیٹا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا، وہ دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اتنے پیسے دو گے تو تب میں سائے میں آؤں گا، تو کہتے پھر دینے پڑتے ہیں، محبت ہے نا۔ تو ایک بیٹا جو ہے وہ پھر بڑھاپے کا ہو، اس میں اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بتایا دنیا والوں کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ۔ جس نے بیٹا دیا ہے اس سے محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا، بیٹے کو سنایا، تو بیٹا بھی بڑا فرما بردار۔
یا ابت افعل تؤمر، ابو جی جو حکم ہے اس کو پورا کیجیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین من الصابرین، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ اور خود ہی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، خود ہی یہ مشورہ دیا کہ مجھے منہ کے بل، پیشانی کے بل لٹا لیجئے، کہیں پدری محبت شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں چھری چلانے میں کوئی کمزوری نہ آئے۔ تو اقبال نے بھی کہا ہے، مرحوم نے، اللہ اس کی قبر کو منور کرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے، صحیح، اگر می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، ہم چوں باید اسماعیل زیستن، اگر تو سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کا بدلہ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، انہوں نے تو ذبح کر دیا اپنی طرف سے، لیکن اللہ پاک نے حکم دے دیا چھری کو کہ اب کاٹنا نہیں ہے، تو چھری نہیں کاٹ رہی، تو آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے، قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْیَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب خوب پورا کر دکھایا، قربانی ہوگی۔ یہ آزمائش تو اللہ پاک نے فرمایا بڑی تھی، لیکن آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ تو ہم اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، تو ادھر جب پڑھ رہے تھے یعنی تو جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کے آئے، تو یہ 9 تاریخ سے جب شروع ہوگی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ سے صبح سے شروع ہوں گے یہ تکبیرات، اور 13 عصر تک پڑھی جائیں گی۔ تو یہ واجب ہے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا اونچی آواز سے، مردوں کے لیے واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا۔ تو اللہ پاک نے مینڈا بھیج دیا۔ اب مینڈے کے بارے میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، بیٹے کو ذبح اپنی طرف سے کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا اس کا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہم نے دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ایک عظیم بہترین جو ہے وہ جانور مینڈا بھیج دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ عظیم الجثہ یا عظیم القدر، یعنی بڑی عظمت والا جنت سے اللہ پاک نے مینڈا بھیج دیا۔ اور بعض نے تو یہ بیان کیا یہ وہ مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قربانی دی تھی، وہ جنت سے اللہ پاک نے مینڈا بھیج دیا، تو وہ ذبح کیا گیا۔ ایک تو اللہ پاک نے خود اس کا بدلہ دیا، خود مینڈا دیا۔ مینڈا وہ بڑے نہیں سینگوں والے ہوتے، وہ جیسے
وہ گائے ہوتی ہے، اس طرح کے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی موت کی کشمکش میں ہو تو ایسا مینڈا دے فائدہ ہوگا، اللہ بیماری کو دور فرما دیں گے۔ ہوتے ہیں نا کہ بڑی سخت بیماری آ گئی، جیسی بیماری ہو ایسے ہی صدقہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی صدقہ دے گا تو اللہ پاک اس کی بیماری کو دور فرمائیں گے۔ امید ہے اور صدقے کا اثر ہوتا ہے اور صدقہ بلا کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فدیہ دیا اور بہترین عظیم الجثہ اور عظیم القدر قربانی دی، اور پھر آگے اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں اس کا بدلہ، یعنی یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے پہ بھی بتایا کہ ایک اگر کسی نے قربانی دی ہے تو دوسرے سال وہ بھوکا نہیں ہو جائے گا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، دیں گے۔ آدمی کوشش کر کے قربانی دے۔ اور آگے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ فدیہ بھی ہم نے دیا اور اس یعنی نبی بیٹا میرے راستے میں قربان کیا تو میں نے نبی بیٹے کی بشارت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے گلے پہ چھری چلا دی، فدیہ تو اللہ نے خود بھیج دیا جنت سے، اور دوسرا پھر وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر اس کے بدلے میں ایک نبی بیٹا دیا، اور جس کی قربانی دی ان کی نسل سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے بدلہ میں جو خوشخبری دی بیٹا اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے ہزاروں بنی اسرائیل میں انبیاء آئے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ادھر بھی برکتیں آ گئی، ادھر بھی برکتیں بڑھ۔ تو آج ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں کیا کہتے ہیں؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بھی ان برکتوں کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو قربانی کا اللہ پاک بدلہ دنیا میں دیں گے، آخرت میں بھی۔ صحیح حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چلو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کر دیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخرت میں ایک یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کی برکتیں، اس کے انوارات عطا فرمائیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، اور آخرت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ اور آدمی کے درمیان میں یہ آڑ بن جائے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی برکت سے دوزخ سے بچے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے جس پہ کلام بھی ہے علماء کا کہ پلسرات پہ یہ سواری بن جائے گی، چلو اس پہ بیٹھ کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس تہوار کو خوشیوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا